پہلے ام المومنین سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالہ سے ایک روایت، اور امہات المومنین کے اندر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق، اور آپ نے بزرگوں سے نقل کیا ہے، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جو شخصیت سب سے بلند اور بالا رتبہ رکھتی ہیں وہ سیداتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کی ہستی ہے۔ اب وہ ام المومنین حضرت خدیجہ کی شان بیان فرما رہی ہے، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، وگرنہ سوتنوں سے ایک سوتن دوسری سوتن کا مقام بیان کرے، اس کی شان بیان کرے، متصور نہیں ہے، لیکن یہ صحبت مصطفیٰ کا اثر ہے اور حضور کی تربیت کا اثر ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ اپنی مبارک زبان سے سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ کی شان بیان کر رہی ہیں۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کسی کی شان بیان کرنے کے لیے، کسی کا مقام بیان کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ دونوں آپس میں ملے ہوں، دونوں کی آپس میں ملاقات ہو، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہو، لیکن حضرت سیدہ عائشہ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی زیارت نہیں کی، ان سے ملاقات نہیں کی، اس کے باوجود اگر ان کی شان بیان کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ام المومنین کے وصال کے بعد بھی حضور کے گھر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان اور عظمت کے تذکرے جاری رہتے تھے۔ ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پہلی شان حضرت خدیجہ کی، سبحان اللہ، اور ام المومنین کی زبان سے فرماتی ہیں لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خدیجۃ حتی ماتت۔ فرمایا یہ ام المومنین کی شان ہے، حضرت خدیجہ کی، امہات المومنین میں کسی اور کی یہ شان نہیں ہے۔ کیا کہ جب تک سیدہ خدیجہ بقید حیات رہیں، حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سرکار نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا، یعنی تنہا حضور کے نکاح میں جو زوجہ مکرمہ رہیں اور پھر سب سے زیادہ وقت حضور کی خدمت میں رہنا میسر آیا، بلکہ سب سے زیادہ وقت بھی آپ کیا کہیں گے، اس وقت کی کوئی حد متعین کی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ یہ جدا ہو جانا، یہ الگ ہو جانا، یہ اور لوگوں میں بیوی خاوند کے احکام ہے، حضور کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو شخصیت حضور کے نکاح میں آئی وہ ابد الآباد تک حضور کے نکاح میں ہی ہے، وہ حضور کے نکاح سے خارج کسی لمحے نہیں ہو سکتی۔ تو ام المومنین کا عرصہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا عرصہ آغاز کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ بنتا ہے، اور اگر اختتام آپ دیکھیں تو اختتام کبھی ہے ہی نہیں ہے، وہ حضور کے نکاح میں آنے کے بعد ہمیشہ کے لیے حضور کی زوجہ مطہرہ۔ تو فرمایا پہلی شان یہ ہے کہ حضور نے ان کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ فرمایا قالت عائشہ، ام المومنین فرماتی ہیں ما رأیت خدیجہ قط، میں نے کبھی حضرت خدیجہ کی زیارت نہیں کی، میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن ولا غرت علی امرأۃ من نسائہ اشد من غیرتی علی خدیجہ، فرماتی ہے کہ جتنا رشک حضور کی سب ازواج میں مجھے حضرت خدیجہ پر آتا تھا، کسی اور پر نہیں آتا تھا۔ حالانکہ رشک تو وہاں ہوتا ہے جہاں دو لوگ ایک وقت میں ایک ساتھ رہ رہے ہوں، لیکن ام المومنین حضرت خدیجہ کا وصال ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوصف حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی پر اتنا رشک کبھی نہیں آیا
جتنا رشک حضرت سیدہ خدیجہ پر آتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے خود ذکر کیا، فرمایا وَذَلِكَ مِن كَثْرَةِ مَا كَانَ يَذْكُرُهَا، فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار کثرت کے ساتھ جس زوجہ مطہرہ کا تذکرہ فرماتے تھے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ کی ذات۔ یہ مقام خدیجہ الکبریٰ ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، حضور کی بارگاہ۔ اب سیدہ خدیجہ کا مقام بارگاہ خدا میں کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال اتا جبرائیل علیہ السلام الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وعندہ خدیجہ، اس وقت جب جبریل امین آئے تو سرکار کے پاس ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ حاضر تھی، موجود تھی۔ فقال، حضرت جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، ان اللہ یقرئ خدیجۃ السلام، سرکار اللہ جل جلالہ نے خدیجہ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ مقام سیدہ خدیجہ بارگاہ خدا کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اور پھر حضرت ام المومنین کا نالج دیکھیے، آپ کا علم دیکھیے اور آپ کا جواب ملاحظہ کیجئے، شریعت کے ضابطوں کے مطابق، فقہ کے ضابطوں کے اور قواعد کے مطابق کیا جواب دیا؟ فقالت ان اللہ هو السلام۔ اب دیکھیں نا، اصول یہ ہے جو آپ کو سلام بھیجے آپ اسے سلام بھیجتے۔ اب سلام بھیجا اللہ تعالی نے تو ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جواب میں اللہ کو سلام بھیجا جائے، لیکن ام المومنین نے اتنی خوبصورتی سے مسئلہ سمجھایا، فرمایا اللہ پر سلام نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلام ہے، وہ تو خود سلامتی عطا فرمانے والا ہے، اللہ پر سلام نہیں ہے، بلکہ وعلیک السلام ورحمت اللہ، اے جبریل آپ جو اللہ کا سلام لے کے آئے ہیں میری طرف سے آپ سلام کا جواب قبول فرمائیے۔ حضرت ام المومنین کے خصائص اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیلات کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ آخری حدیث اس حوالے سے یہ ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ایک ایک لفظ جو ہے اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، کسی کی کوئی شان ہو اللہ کی بارگاہ میں یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن عجیب لفظ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان ابشر خدیجہ ببیت فی الجنہ، مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں خوشخبری دوں خدیجہ کو، کس چیز کی؟ کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے ایک گھر تیار کر رکھا، من قصب، وہ بانسوں کا گھر ہے، بانس سے بنا ہوا، کانے سے بنا ہوا، لیکن وہ کانے وہ بانس ایسے نہیں ہے جیسے کہ دنیا میں بانس ہوتے ہیں لکڑ کے، بلکہ اس بانس کے جو اجزاء ہیں وہ جنت کے موتیوں اور ہیروں سے تیار کیے گئے۔ فرمایا لا صخب فیہ، اللہ سبحان اللہ، صلہ پھر اللہ دیتا ہے نا، کہا وہ گھر ایسا ہوگا جس میں شور شرابہ کوئی نہیں۔ یہ کیسی بات ہے، شور شرابہ کوئی نہیں؟ کہا ام المومنین نے مکہ شریف میں لوگوں کی بڑی باتیں سنی اور ان باتوں سے دل بڑا زخمی ہوا، اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا، کہا جنت میں آپ کو ایسا محل دیں گے جہاں کوئی ایسی بات آپ کی سماعتوں تک نہیں پہنچے گی جس سے آپ کا دل رنجیدہ ہو، پرسکون ولا نصبہ۔ ام المومنین نے حضور کے لیے بہت ساری مشقتوں سے اپنے آپ کو گزارا، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، فرمایا اے میرے محبوب اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ سے فرمائیے جنت میں اللہ نے آپ کو ایسا محل عطا فرمایا ہے
جس میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی تاب نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ آرام، راحت، اطمینان والی حیات، طیبہ حیات، طیبہ اور پاکیزہ زندگی اللہ رب العزت آپ کو جنت میں عطا فرمائے۔ اور یہ گلشن جو پوری کائنات میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد طیبہ کا ہے، اس گلشن کی بنیاد وہ ام المومنین سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ ہے سلام اللہ تعالی علیہا۔ جتنے بھی سادات کائنات میں پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے، ان کی نانی جان، ان کی دادی جان ام المومنین سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی